नाज़रीन, यमन की जानिब से इसराइल को रिस्पॉन्ड किया गया है, बेन गोरियन और तल अवीव को निशाना बनाया गया है। और इसी दरमियान खबर यह है कि इसराइल में कम से कम 10 लाख के करीब सेटलर जो है वो नेतन्याहू के खिलाफ निकले हैं। क्या ये जो तहरीक है ये कोई फैसला कुन साबित हो सकती है, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर्स के अंदर इसराइली निकले हैं और पूरा इसराइल जब वो कल के रोज शट डाउन रहा है और हाईवेज बंद हुए हैं और मिनिस्टर्स के घरों के बाहर जब मुजाहरे हुए, 10 लाख का एस्टिमेट बताया जा रहा है कि जो इसराइली सेटलर जब वहां पर निकले हैं। अच्छा, इसी दरमियान जो है वो जो इसराइल का साइबर सिक्योरिटी चीफ है जो अमेरिका में गिरफ्तार हुआ, फिर अमेरिका से उसको रिलीज कर दिया गया। उसके बाद अमेरिका में एक बड़ी डिबेट जारी है कि ये कौन लोग हैं जो इतने बड़े क्राइम्स करने वालों को यहां पर अमेरिका में रिहा कर रहे हैं और उनको वापस भेज रहे हैं, यानी उनको बिल्कुल फ्री कर रहे हैं। तो वहां पर ऑलरेडी जो एक सूरत हाल है उसमें एक नया इजाफा है। इसी दरमियान चाइना और रशिया जो है वो अपना जो इन्फ्लुएंस है वो अफ्रीका में बढ़ा रहे हैं और रशिया की कुछ बड़ी अहम तरीन डील्स हुई हैं अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक के साथ। और रशिया जो है वो उन मुल्कों में सिक्योरिटी संभालेगा। ये वो ममालिक हैं जहां पर यूरोपियन जो कॉलोनाइजर हैं वो रहे हैं कई सालों तक और ये तमाम ममालिक जो है वो विक्टिम्स हैं। तो यहां पर रशिया मुआहदे कर रहा है और चाइना भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। अफ्रीका की ग्रेट गेम भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन इसी दरमियान साइप्रस का जो प्रेसिडेंट है वो अचानक से सामने आ गया है। साइप्रस की ग्रेट गेम की हमने कल तफसीली बात की थी। तो साइप्रस के प्रेसिडेंट ने अजब सा बयान जारी कर दिया। साइप्रस का प्रेसिडेंट ये कह रहा है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर बनाया तो हमें भी खतरा, ईरान से हमें खतरा है। ये साइप्रस का प्रेसिडेंट जो बहुत ज्यादा अंडर इन्फ्लुएंस है नेतन्याहू के, उसने वहां से ये बयान जो दाग दिया है। अच्छा, जो यूरोप है नाज़रीन वो इस वक्त पैनिक में है और पैनिक की बहुत सारी वजूहात हैं। जो अमेरिका और रशिया आपस में बातचीत कर रहे हैं और इनको शामिल नहीं कर रहे। आज इनके लीडर जो वहां पर पहुंच रहे हैं और अब बरतानिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी शरीक होंगे। लेकिन रूबियो ने एक स्टेटमेंट जारी की है और रूबियो ने कहा है कि अमेरिका यूक्रेन जंग का हिस्सा ही नहीं है और अमेरिका सिर्फ अपना किरदार अदा करेगा मीडिएटर का, सालिस का। हम इस जंग का हिस्सा ही नहीं है, हमारा किरदार सिर्फ सालिस का है। हम तो दोनों फ्रीकैन को टेबल पर लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे कि इस जंग को रोक दिया जाए। हमारे इस जंग से कोई लेना देना नहीं। ये अमेरिका यहां से बिल्कुल पतली गली से निकल रहा है और अब तो वो कह रहा है हम इस जंग का हिस्सा ही नहीं है। तो अगर ये जंग लड़नी है तो वो यूरोपियंस को लड़नी है और या फिर जंगबंदी करनी है और जंगबंदी रशिया के टर्म्स के बगैर हो नहीं सकती। और रशिया की टर्म्स ये है कि नेटो का ये हिस्सा नहीं बनेगा और जो इलाके आ गए हैं रशिया के कंट्रोल में उनको आजाद मुल्क जो है वो तस्लीम कर लिया जाए, आजाद रीजन्स के तौर पर उनको तस्लीम कर लिया जाए। इसको कभी ज़ेलेंस्की मानेगा नहीं जब तक ज़ेलेंस्की और यूरोपियंस भी इसको मानेंगे नहीं। तो एक पैनिक है। और ओवरऑल जो वेस्टर्न यूरोप है, वेस्टर्न जहां पर फ्रांस है, जर्मनी, बरतानिया, ये सारे मालिक जब ये जो कॉलोनाइजेशन का आगाज हुआ है इसका आप कह लें जो हब है, इसका जो मरकज है जहां से इसकी इब्तिदा हुई है वो भी वेस्टर्न यूरोप ही है, ठीक है ना। तो असल इब्तिदा वहां से होती है वेस्टर्न यूरोप। तो वेस्टर्न यूरोप ओवरऑल इस वक्त सबसे ज्यादा पैनिक के अंदर है, ठीक है ना। और 500 साल के पीछे एक हिस्ट्री है जब वो दुनिया भर में हुक्मरानी कर रहे हैं, अपनी बातें मनवा रहे हैं। तो अब उनके लिए 500 साल में ये सबसे अहम तरीन टाइम आ गया है। तो ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। उधर गजा में जो है वो अग्रेशन कर रहा है और वहां पर यानी गजा सिटी में अब वो एक नया फेज लॉन्च करने जा रहा है। अरब्स भी सोए हुए हैं और ओवरऑल जो आप कह लें कि मुस्लिम वर्ल्ड है वो भी सोई हुई है, एक गफलत की इंतहा को पहुंची हुई है। ओवरऑल अगर आप देखें तो पॉपुलेशन की अगर भी हम बात करें तो ज्यादा मुजाहरे हमें वहां वेस्ट में देखे जा रहे हैं, मुस्लिम कंट्रीज में तो उस तरह के मुजाहरे भी देखे जा रहे हैं। तो मुस्लिम गवर्नमेंट्स, मुस्लिम पॉपुलेशन, ज़ाहिर जज्बात तो हैं सबके, लेकिन वो तहरीक हमें किसी मुल्क में नजर नहीं आ रही। तो ये भी गफलत की एक इंतहा है। और अरब वर्ल्ड ने अभी तक ये साबित किया है कि ये मसला सिर्फ फलस्तीनियों का मसला है। तो ये फलस्तीनी जाने और इजराइल जाने हमारे इससे कोई लेना देना नहीं है अभी तक, चूंकि उन्होंने कोई प्रैक्टिकल इकदाम नहीं उठाया है। और हालांकि ये मसला ना सिर्फ रीजन का है बल्कि पूरी इंसानियत का है और एक स्ट्रेटेजिक फेलियर है जो ये सारे रीजन के ममालिक जब वो कर रहे हैं। और एक और देखिए, हम कोई एग्जेजरेशन नहीं कर रहे हैं। अभी तक क्या चीज साबित हुई है कि अगर इजराइल को रोका ना जाए तो उसके लिए कोई बाउंड्रीज नहीं है। अगर इजराइल को अकाउंटेबल नहीं ठहराया जाएगा तो वो कहीं पर ब्रेक लगाने वाला नहीं है। वो गजा और वेस्ट बैंक के बाद आगे बढ़ने वाला है और उसका वो ऐलान कर रहे हैं। अब वो क्या हमला करके इनको बताएं, फिर इनको यकीन आएगा। तो इजराइल को अकाउंटेबल ना ठहराने का मतलब यह है कि इजराइल मजीद रुथलेस होगा और मजीद वो लैंड्स को ऑक्युपाई करेगा। वो कभी भी गजा और वेस्ट बैंक तक वो महदूद नहीं होगा। तो ये उनकी एक पैटर्न है। ज़ाहिर है कि वो पहले ये इलाके लेंगे तो बाकियों के ऊपर जब वो आकर हमला करेंगे, जिसको वो अनाउंस भी कर रहे हैं, लेकिन कहते नहीं वो तो वैसे बयान जारी कर रहे हैं।
خیر اب یمن کی جانب سے رسپونڈ کیا گیا ہے، اسرائیل وہاں پر اٹیک کر رہا ہے اور جو سویلین انفراسٹرکچر ہے اس کو نشانہ بنا رہا ہے، اور سب سے پور نیشن ہے عربز کی یمن، اس کے باوجود جو انہوں نے کمٹمنٹ کی فلسطینیوں کے ساتھ وہ اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ابھی تل اویو کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، بین گورین ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس میں بین گورین ایئرپورٹ کے اوپر جو پروازیں ہیں وہ رک گئی ہیں اور ملینز آف اسرائیلی جو ہے ان کو شیلٹر میں جانا پڑا ہے۔ اچھا، اسی درمیان جو ہے وہ اس حملے کے بعد اسرائیلی جو ڈیفنس منسٹر ہے اس نے دھمکی لگائی ہے ہوتیز کو، انصار اللہ کو، یمن کو، اور ایک تو اس نے کہا ہے کہ بڑی ہیوی پرائز ہے وہ یمن کو پے کرنا پڑے گی۔ اچھا جی، اس کے ساتھ اس نے ایک اور بات کی، کہتا ہے کہ ہم بڑا ہی پینفل ایئر اور سی بلاکر جو ہے وہ ہوتیز کے اوپر امپوز کرنے جا رہے ہیں، اینڈ ہیو اٹیکڈ انفراسٹرکچر اینڈ دس از جسٹ دی بگننگ، اور ہم نے یمن کے انفراسٹرکچر کو بھی نشانہ بنایا ہے اور یہ صرف بگننگ ہے، ہم ایئر اور سی پینفل بلاکر جو ہے وہ یمن کے اوپر کام کرنے جا رہے ہیں۔ یہ اس کی جب اسٹیٹمنٹ آئی ہے۔ اب اسرائیل میں کل جنرل سٹرائک جو ہے وہ دیکھی گئی، پہلی یہ سٹرائک تھی اور کافی سکسیسفل تھی کہ 10 لاکھ کے لگ بھگ سیٹلر جو ہے وہ باہر آئے اور بہت سارے ہائی ویز بلاک ہوئے، پورے اسرائیل میں یہ مظاہرے کل دیکھے گئے، تو کافی امپیکٹفل تھا۔ لیکن کیا یہ بھی کوئی نتیجہ لے کر آ سکتا ہے؟ تو اسرائیلی ایکسپرٹس کے مطابق اگر یہ بس یعنی ایک ہی دن کا شو تھا تو شاید یہ پھر اتنا زیادہ امپیکٹفل نہ ہو۔ اگر یہ سسٹین کر جاتے ہیں اسی طرح کی تحریک کے اسرائیل بند ہونا شروع ہو جاتا ہے 5-7 مرتبہ اگر یہ ہوتا ہے تو پھر ایک فیصلہ کون۔ امپیکٹ آف دا اسرائیلی پروٹیسٹ لائکلی ٹو بی نیگلیجبل if not sustained، اور پروٹیسٹ جو ہے وہ آل اوور اسرائیل دیکھے گئے، yet to be seen if they would continue in the long term۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ اس کو سسٹین کریں گے اور دوبارہ ایسی تحریک ہوں گی یا نہیں ہوں گی، یا صرف یہ ون ڈے ایشو تھا۔ تو دیکھیے اسرائیل کا جو پیٹرن ہمیں غزہ میں نظر آتا ہے، اسرائیل کی جو سٹیٹمنٹس ہیں، اسرائیل کے جو ارادے ہیں اور پیچھے جو آئیڈیالوجی ہے ان کے یہاں پر آنے کی، اس سے ایسا لگتا ہے کہ وہ اب غزہ میں اتنا کچھ کرنے کے بعد جب وہ رکنے والے نہیں ہیں، اور یہ وہ جہریت کا آغاز ہے کہ جس میں یا تو گریٹر اسرائیل بن جائے گا یا پھر یہاں پر کوئی اسرائیلی نہیں ہوگا۔ اس کے اختتام پر اگر گریٹر اسرائیل نہیں ہے تو یہ بات طے ہے کہ یہاں پر کوئی اسرائیل نہیں ہے، اسرائیل کا موجودہ سٹیٹس ختم ہو جائے گا۔ یہ وہ والی جنگ ہے، اور یہ جو بار بار واقعات ہوتے ہیں یہ بار بار اس اسیسمنٹ کو اور اس بات کو سچ ثابت کرتے ہیں، ان کی سٹیٹمنٹس، ان کے واقعات۔ اب غزہ سٹی پر جو ان کا اگریشن شروع ہو چکا ہے، یہ اس بات کا ایک بار پھر ثبوت ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل بنانے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اگر اس میں فیل ہوئے تو پھر موجودہ اسرائیل جب وہ کولیپس ہو جائے گا۔ یہ بات بھی اپنی جگہ پر طے ہے۔ اسرائیلی فارمر جو پرائم منسٹر ہے وہ بھی بہت انتہا پسند ہے، جو نتنیاہو سے پیچھے یہ پرائم منسٹر تھا نفتالی، اس نے کہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہیز براٹ ریزرو سولجرز ٹو انپریسیڈنٹڈ لیول آف ایگزاسشن۔ بہت زیادہ ایگزاسٹ ہو چکی ہے اسرائیلی فوج، اسرائیلی ریزروسٹ بہت زیادہ ایگزاسٹ ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی آرمی جو ہے اس نے 5 دن کی ریکروٹمنٹ پلان اناؤنس کر دیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ جو 5 دن میں ریکروٹمنٹ کے لیے نہیں آئے گا اس کے خلاف لیگل ایکشن جو ہے وہ لیا جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی۔ اب یہ کم و بیش وہی سلسلہ شروع ہو گیا ہے جو یوکرین میں ہو رہا ہے، زبردستی یوکرینینز کو پکڑ کر جو ہے ان کے گھروں سے، ان کے ریسٹورنٹ سے، ان کے شاپنگ مال سے، گلیوں سے اٹھا کر جو ہے وہ لے کر جاتے ہیں کڈنیپ کر کے، اور پھر ان کو فرنٹ لائنز کے اوپر بھیج دیا جاتا ہے۔ تو اسرائیل میں بھی فورسفلی، ناٹ لائک دیٹ کہ اٹھانا شروع کر دیں، لیکن فورسفلی، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جو نہیں آئے گا اس کو پنشمنٹ دی جائے گی، تو فورسفل یہاں پر بھی ریکروٹمنٹ شروع ہو گئی ہے، اور اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کو فوج کی کتنی زیادہ کمی ہے۔ اور حریدی والا مسئلہ وہیں پر ہے، حریدی والا مسئلہ حل نہیں ہوا ہے۔ اچھا، اب سائپرس چونکہ ایک بڑا مرکز ہے وہاں پر یہ اسرائیلی گریڈ گیم کا، اور وہاں کی بیسز بھی یہ استعمال کر رہے ہیں، اور وہاں پر یہ سیٹل بھی ہو رہے ہیں، اور وہاں پر جو گورنمنٹ ہے مکمل ان کے کنٹرول میں ہے، اور جو ٹرکی کے خلاف یہ سارے اقدامات اٹھانا چاہتے ہیں اس پر بھی ہم نے تفصیلی بات کی ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے سائپرس کے پریزیڈنٹ نے ایک عجب بیان جاری کر دیا ہے۔ سائپرس پریزیڈنٹ وانس اف ایران acquires nuclear capabilities my country is also in danger۔ اب یہ الگ شوشہ ہے جو سائپرس نے جب چھوڑ دیا ہے۔ یونان کا حصہ ہے یہ والا سائپرس، تو یونان جب یورپی یونین کا حصہ ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران سے ہمیں بھی خطرہ ہے۔ اس کے ساتھ ناظرین امریکہ میں ایک باقاعدہ فائٹ ہے جو آگے بڑھ رہی ہے زائنزم کے خلاف اور امریکہ فرسٹ کے خلاف، اور اوورآل ان کی پاپولیشن کے خلاف جو اسرائیل کی اصلیت جان رہے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ امریکنز اور یورپینز وہاں کے لوگ اس لیے اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اسرائیل ایک آکوپیشن ہے، اسرائیلی بہت برے لوگ ہیں، اس کے باوجود وہ سپورٹ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ان کے سامنے اسرائیل کا ایک اور امیج جو ہے وہ پریزنٹ کیا جاتا ہے، اور وہاں پر یہ پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ اسرائیلیز آر دا گڈ گائز، اسرائیلیز آر دا چوزن پیپل، اور وہ بڑی مشکل میں ہیں، ان کے ارد گرد جو ہے وہ دہشت گرد رہتے ہیں، اور وہ ایسے نیبر سے گھرا ہوا ہے، ایسے مشکل ریجن میں ہے جس میں ایک کنٹینیوس سپورٹ جو ہے وہ اسرائیل کی ضروری ہے۔ یہ اچھے لوگ ہیں لیکن دہشت گردوں سے گھرے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک نیریٹو ہے جو ویسٹرن پاپولیشن کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ دیکھیں گورنمنٹ جو بھی ہوں، ہر کنٹری کے لوگ معصوم ہوتے ہیں، تو ان کے سامنے یہ نیریٹو رکھا جاتا تھا، لیکن اب چونکہ
وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ریالٹی اس کے بالکل برعکس ہے، اور ان کے بڑے انفلوئنشل لوگ جو ہے وہ کھل کر کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل ایک سیٹلر کالونی ہے، یہ ایک جینوسائیڈ کر رہا ہے، اور فلسطینی کوئی دہشت گرد نہیں ہے. تو اس لیے اب وہاں پر ایک تبدیلی دیکھی جا رہی ہے، باوجود یہ کہ ابھی تک گورنمنٹ کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. اب وہاں پر ایک نیا مسئلہ اس میں ایڈ ہوا ہے کہ جو سائبر چیف تھا اس کو ریلیز کیا گیا. اب اس پر ایک بھرپور ڈیبیٹ وہاں پر جاری ہے کہ یہ کون ہے، کون تھا وہ جس نے ریلیز کیا، بھئی کس کی اتھارٹی سے وہ ریلیز کیا گیا ہے. تو یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے کہ آپ امریکن سوائل کے اوپر اتنا بڑا کرائم کریں اور وہاں پر بچوں کو استعمال کریں اور اس کے بعد جب وہ آپ کو ریلیز کس نے کیا. تو اب وہ گروک جو ٹویٹر کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا فیچر ہے اس سے لوگ سوال کر رہے ہیں، تو اس نے وہ آگے سے جواب دے رہا ہے کہ یس رپورٹس آر کنفرم کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے انٹروین کیا اسرائیل کی ریکویسٹ پر، اور یہ جو ٹام الیگزینڈرووچ ہے اس کو جو ہے وہ ریلیز کروایا گیا. اور انہوں نے کہا کہ اس سے بھی براڈر، اب یہ گروک ہے ٹویٹر والا، وہ آگے بتا رہا ہے کہ اس سے بھی براڈر پیٹرن جو ایگزسٹ کرتا ہے. 2014 سے 60 ایکیوزڈ یو ایس ایکس افینڈر جو ہے وہ اسرائیل فلیڈ کر چکے ہیں وایا لا آف ریٹرن ایویڈنگ پروسیکیوشن ود کمیونٹی ایڈ اینڈ ڈیلیڈ ایکسٹریڈیشنز. تو وہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر تک باقاعدہ قانون بھی ایگزسٹ کرتا ہے کہ اسرائیلی جو ہے وہ اس کو بغیر پروسیکیوٹ کیے واپس لے جا سکتے ہیں.